صرف آکسیجن ہمارے لیے اہم ہے۔ ہوا کا ایک حصہ ہم بھی پانی سانس لیتے ہیں۔ ہمارے نظام تنفس میں بھی داخل ہوتا ہے۔ کرپٹن جیسی دیگر گیسیں، آتابکار ریڈون، اس کے علاوہ چھوٹے اور بڑے ذرات ہوا کا حصہ ہیں جو نہیں ہونا چاہیے ہمارے نچلے سانس کی نالی میں داخل ہوں۔ اوپری نظام تنفس، اس وجہ سے اپر ایئر ویز کچھ حفاظتی میکانزم فراہم کریں۔ بڑے گندگی کے ذرات اکیڑے مکوڑے ہیں۔ ہماری ناک کے ذریعے ناک کی گھا میں رک گیا۔ بال، سیلیا کے ساتھ ناک کا میوکوسا، چھوٹے ذرات ناک میں پھنس جاتے ہیں۔ موکوسا، سیلیٹڈ خلیات ناک پر واقع ہیں۔ میوکوسا، یہ سیلیا لہر کی طرح حرکت کرتے ہیں۔ انداز، یہ سیلیا کو ناک کو دھکیلنے کی اجازت دیتا ہے۔ گوبلت خلیوں کے ذریعہ تیار کردہ بلغم، گردن کی طرف چھوٹے ذرات جو پکڑے گئے ہیں، ناک کی بلغم اس کو نگل جاتی ہے۔ اس عمل کو نیوکوسیلری کلیئرنس کہا جاتا ہے۔ مزید برہ اپر ایئر ویز جیسے ناک اور زبانی گھا گرم اور موسٹن سے متاثر ہوا ایپگلاٹس کی مدد سے کھانا نگلنا۔ نگلنے کے عمل کے دوران ایپگلاٹس جو سے منسلک ہے، زبان اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ کوئی خوراک مائع نہ ہو، سانس کی نچلی نالی میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ایسا کرنے کے لیے ایپیگلوٹیس بند کر دیتا ہے۔ نگلنے کے دوران لیرنکس کا بولس غذائی نالی میں پھسل جاتا ہے۔ ٹریچیا اور پھیپھڑے، لیرنکس کے بالکل نیچے ٹریکیا ہے کہ نامکمل حلقوں سے گھرا ہوا ہے۔ کمک کے لیے ہائلین کاروٹلیج دل کے قریب ٹریچیا شاخیں بنتی ہے۔ دو اہم برونچی، مرکزی برونچی بائیں طرف لے جاتی ہے اور دائیں پھیپھڑوں میں بائیں پھیپھڑوں میں صرف دو ہوتے ہیں، گوشے، اوپری اور نیچے، جبکہ دائیں پھیپھڑوں میں تین لاب ہوتے ہیں۔ مرکزی طور پر واقع ہارٹ پمپ، دل اور پھیپھڑوں کی شریانیں اور رگیں، پھیپھڑوں میں ڈی آکسیجن شدہ خون کے ذریعے، پلمونری شریانیں، آکسیجن والا خون دل میں واپس آ جاتا ہے پلمونری رگوں کے ذریعے، اور آخر کار تمام اعضاء کو برونکیل درخت، برونکیل سسٹم، مرکزی برونچی کے لیے تنوں کی تشکیل ہوتی ہے۔ برونکیل درخت جیسے ایک ہی شاخیں، درخت پھیپھڑوں کا نلی نما نظام یہاں سے شروع ہوتا ہے بہتر اور بہتر۔ شاخوں کے دائیں پھیپھڑوں میں تین لاب ہوتے ہیں۔ پھیپھڑوں کے 10 حصوں کے ساتھ ہر پھیپھڑوں کا حصہ اپنی ہوا اور خون کی فراہمی حاصل کریں۔ برانکیل درخت کے سروں پر ہیں۔ ہوا کی چھوٹی تھیلیوں کو ایلیولی کہتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق انسانوں کی تعداد 300 سے 400 ہے ملین ایلیولی۔ کاروٹلیج والی بڑی شاخوں کو کہا جاتا ہے برونچی پتلی شاخیں ایک کے آخر میں۔ برانکیل درخت برانکیولز کہا جاتا ہے۔ کاروٹلیج برونچی ویلز کے بجائے ہے، لچکدار ریشوں اور ہموار سے گھرا ہوا ہے۔ پٹھوں، گیسوں کا تبادلہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایلیولی انفرادی ایلیولی کی مدد، ایلیولی میں گیس کا تبادلہ کی دیواروں پر پائے جاتے ہیں۔ سانس، کئی ایلیولی کو ایک ساتھ گروپ کیا گیا ہے۔ ایک سانس کا اختتام، ایک ایلیوولر تھیلی بنائیں جو فراہم کی جاتی ہے ایک ایلیوولر ڈکٹ کے ذریعہ۔ ایلیولی تقریباً 50 مائکرو میٹر ہیں سائز میں، وہ اس دوران کافی بڑھ جاتے ہیں۔ سانس، ایلیولی زیادہ تر پتلی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ خلیات کو ٹائپ 1 نیوموسائٹس کہتے ہیں۔ خلیات انتہائی پتلے ہوتے ہیں جو آکسیجن کی اجازت دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کو پھیلانے کے لیے مطلوبہ آکسیجن کے ساتھ ہوا داخل ہوتی ہے۔ ایلیولی ایلیوولر ڈکٹ کے ذریعے یہ ہے جہاں گیس کا تبادلہ شروع ہوتا ہے۔ تمام ایلیولی ایک نیٹ ورک سے ڈھکے ہوئے ہیں خون کی پتلی وریدوں کا۔ اس طرح ڈی آکسیجن شدہ خون کو افزودہ کیا جا سکتا ہے آکسیجن کے ساتھ اور ایک ہی وقت میں رہائی۔ ایلیولی میں غیر ضروری کاربن ڈائی آکسائیڈ یہ سرخ خون کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ خلیات ایریتھروسائٹ، ایریتھروسائٹس خون کے ذریعے منتقل برتن اور دکھائی گئی آکسیجن کو اٹھائیں۔
یہاں نیلے رنگ میں ان خون کے خلیوں میں آئرن کی اخلاقیات ہے، آکسیجن کو پابند کرنے کا ذمہ دار۔ لوہے کا آئن ایک آکسیجن سے منسلک ہو سکتا ہے، مالیکیول تاکہ آکسیجن ہو سکے منتقل کیا۔ شکریہ۔ ایک ہی وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ میں خون کا بہاؤ اور سرخ خون سے خارج ہوتا ہے، خلیے الیولی میں پھیل جاتے ہیں۔ یہ بازی سے ممکن ہوا ہے۔ آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا پھیلاؤ۔ الیولی میں ہمیں بہت زیادہ آکسیجن نظر آتی ہے، جبکہ خون کی نالیوں میں ایک ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا بہت زیادہ حصہ۔ ارتکاز میں یہ فرق ہے، آخر کار بازی سے متوازن۔ اس طرح اختلافات میں ارتکاز برابر ہے۔ پسلی کی سانس اور ڈافرامیٹک سانس۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کیسی ہے اور اس لیے آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں منتقل ہوتی ہے۔ ہمارے جسم میں مختلف عضلات ہیں، پھیپھڑوں کو پھولنا اور ڈیفلیٹ کرنا۔ گردن کے پٹھے ذمہ دار ہیں، اوپری حصے میں اسٹنم کو ٹھیک کرنا اور بڑھانا۔ پسلیاں اور اس کے درمیان کچھ عضلات۔ پسلیاں باقی تمام پسلیاں اوپر اور نیچے کرتی ہے، تاہم کا سب سے اہم پٹھوں سانس گردن میں نہیں پایا جاتا ہے، سینے کا علاقہ لیکن پیٹ کے قریب۔ چھاتی ڈایافرام صرف ڈایافرام زیادہ تر کے لیے ذمہ دار ہے سانس لینے کا کام۔ سب سے پہلے آئیے سینے کو قریب سے دیکھیں۔ گردن اور پسلی کے ذریعے سانس لینا۔ پٹھوں ان کے انتظامات کی وجہ سے اور پسلی کے پٹھوں کا سکڑاؤ پسلیاں باہر کی طرف گھمائی، اس سے اضافہ ہوتا ہے حجم میں، خاص طور پر نچلے حصے میں، وہ علاقے جو کاڈل پسلیاں ہیں۔ پسلی کی حرکت کا تصور بھی ایسا ہی کیا جا سکتا ہے۔ بالٹی کے ہینڈل پر ہینڈل ہے، یہاں سرخ رنگ میں دکھایا گیا ہے، اس لیے اسے بالٹی ہینڈل کہا جاتا ہے۔ سینے کے حجم میں اضافہ نہیں ہوتا ہے صرف بعد میں، بلکہ سیجٹلی بھی سٹرنم گھومتا ہے اور یہاں بھی دیکھا جاتا ہے۔ اسے پمپ ہینڈل موشن کہتے ہیں کیونکہ سٹرنم کی حرکت کر سکتی ہے، پمپ کی حرکت کے طور پر سوچا جائے۔ ہینڈل اس طرح کوئی آسانی سے تصور کر سکتا ہے کہ حجم میں اضافہ اور کمی۔ پھیپھڑوں جب پھیپھڑے منفی کو پھولتے ہیں، دباؤ پھیپھڑوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہم سانس لینا سانس لینا سانس لینا جب پھیپھڑے مثبت دباؤ کو کم کرتے ہیں پیدا ہوا ہے اور ہوا ہمارے باہر سے زبردستی نکال دی گئی ہے۔ پھیپھڑوں ہم سانس لیتے ہیں، سانس سانس چھوڑنا سانس سانس چھوڑنا۔ یہاں ہم سانس دیکھ سکتے ہیں اور ذیل سے سانس چھوڑنے کا عمل، جیسا کہ پہلے سینے کے علاوہ ذکر کیا گیا ہے۔ سانس لینے سے ہم ڈافرامیٹک استعمال کر سکتے ہیں۔ سانس لینا یہ الگ سے یا اندر کیا جا سکتا ہے۔ سینے سانس لینے کے ساتھ تعاون۔ ڈافرامیٹک سانس لینا فطری ہے، آرام سے سانس لینے کا طریقہ۔ ڈافرامیٹک سانس لینے کے دوران ڈایافرام طلوع اور کم۔ جب یہ طلوع ہوتا ہے تو ہم سانس چھوڑتے ہیں، جب یہ کم ہو جائے تو ہم سانس لیتے ہیں۔ اندرونی اور بیرونی پلورا پھیپھڑوں کے پھولنے کے لیے اور جسم کو ڈیفلیٹ کرنے میں پلورا د پلورا ہوتا ہے۔ پھیپھڑوں کے باہر ایک لوب کے طور پر کام کرتا ہے، اوپر اور نیچے کی تحریکوں کے خلاف اجازت دیں۔ سینے کی دیوار اس وجہ سے اندرونی پلورا احاطہ کرتا ہے۔ پھیپھڑے بیرونی پلورا پسلی کے پنجرے کو لائن کرتا ہے اور ڈایافرام یہ اندرونی پلورا کو منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بیرونی پلورا کے خلاف ان دو تہوں کے درمیان فوففس ہے، گھا یہاں پیلے رنگ میں دکھایا گیا ہے۔